اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے، انہوں نے نافع اور عبداللہ بن دینار اور زید بن اسلم سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر و غرور کے سبب سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5783۔ زہیر نے بیان کیا، کہا ہم سے موسیٰ بن عقبہ نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے، اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کی وجہ سے تہبند گھسیٹتا ہوا چلے گا تو اللہ پاک اس کی طرف قیامت کے دن نظر بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تہبند کا ایک حصہ کبھی لٹک جاتا ہے مگر یہ کہ خاص طور سے اس کا خیال رکھا کروں۔ آپ نے فرمایا، تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو ایسا تکبر سے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5784۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ جلدی میں کپڑا گھسیٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، لوگ بھی جمع ہو گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی، گرہن ختم ہو گیا، تب آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم ان نشانیوں میں سے کوئی نشانی دیکھو تو نماز پڑھو اور اللہ سے دعا کرو یہاں تک کہ وہ ختم ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5785۔ ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک نیزہ لے کر آئے اور اسے زمین میں گاڑ دیا، پھر نماز کے لیے تکبیر کہی گئی۔ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوڑا پہنے ہوئے باہر تشریف لائے جسے آپ نے سمیٹ رکھا تھا، پھر آپ نے نیزہ کے سامنے کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز عید پڑھائی، اور میں نے دیکھا کہ انسان اور جانور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیزے کے باہر کی طرف سے گزر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5786۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہو وہ جہنم میں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5787۔ امام مالک رحمہ اللہ نے خبر دی، انہیں ابو زناد نے، انہیں اعرج نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا تہبند غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر بھی نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5788۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی یا یہ بیان کیا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک شخص ایک جوڑا پہن کر کبر و غرور میں سرمست، سر کے بالوں میں کنگھی کیے ہوئے اکڑ کر اتراتا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، اب وہ قیامت تک اس میں تڑپتا رہے گا یا دھستا رہ جائے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5789۔ عبد الرحمن بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص غرور میں اپنا تہبند گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا کہ اسے زمین میں دھسا دیا گیا اور وہ اسی طرح قیامت تک زمین میں دھستا ہی رہے گا۔ اس کی مطابقت یونس نے ظاہری سے کی ہے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسے مرفوعاً نہیں بیان کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5790۔ شعبہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے محارب بن دثار قاضی سے ملاقات کی، وہ گھوڑے پر سوار تھے اور مکان عدالت میں آ رہے تھے جس میں وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ میں نے ان سے یہی حدیث پوچھی تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آپ اپنا کپڑا غرور کی وجہ سے گھسیٹتا ہوا چلے گا قیامت کے دن اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر بھی نہیں کرے گا۔ شعبہ نے کہا کہ میں نے محارب سے پوچھا، کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے تہبند کا ذکر کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ تہبند یا قمیص کسی کی انہوں نے تخصیص نہیں کی تھی۔ محارب کے ساتھ اس حدیث کو جبلہ بن سحیم اور زید بن اسلم اور زید بن عبداللہ نے بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
اور لیث اور نافع کے ساتھ اس کو موسیٰ بن عقبہ اور عمر بن محمد اور قدامہ بن موسیٰ نے بھی سالم سے، انہوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اس میں یوں ہے کہ جو شخص اپنا کپڑا از راہ تکبر لٹکائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5791۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ عنہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ میں بھی بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں رفاعہ رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھی، لیکن انہوں نے مجھے 3 طلاق دے دی ہیں مغلظہ۔ اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا، اور اللہ کی قسم کہ ان کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس جھالر جیسا ہے۔ انہوں نے اپنی چادر کے جھالر کو اپنے ہاتھ میں لے کر اشارہ کیا۔ حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ جو دروازے پر کھڑے تھے اور انہیں ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہوئی تھی، اس نے بھی ان کی بات سنی۔ بیان کیا کہ حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہیں سے بولے، ابو بکر، آپ اس عورت کو روکتے نہیں کہ کس طرح کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول کر بیان کرتی ہے۔ لیکن اللہ کی قسم، اس بات پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم اور بڑھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، غالباً تم دوبارہ رفاعہ کے پاس جانا چاہتی ہو، لیکن ایسا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ تمہارے دوسرے شوہر عبد الرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ تمہارا مزہ نہ چکھ لیں اور تم ان کا مزہ نہ چکھ لو۔ پھر بعد میں یہی قانون بن گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5792۔ علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ نے حرمت شراب سے پہلے شراب کے نشے میں جب ان کی اونٹنی ذبح کر دی اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اس کی شکایت کی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر منگوائی اور اسے اوڑھ کر تشریف لے چلنے لگے۔ میں اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے تھے۔ آخر آپ اس گھر میں پہنچے جس میں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور انہوں نے آپ حضرات کو اجازت دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5793۔ ایوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ ایک صاحب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کس طرح کا کپڑا پہنے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم قمیص، پاجامہ، پرنس، ٹوپی یا سر پر پہننے کی کوئی چیز اور موزے نہیں پہنے گا، البتہ اگر اسے چپل نہ ملیں تو موزوں ہی کو ٹخنوں تک کاٹ کر پہن لے، وہی جوتی کی طرح ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5794۔ ابن عینہ نے خبر دی، انہیں عمروں نے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی منافق کے پاس جب اسے قبر میں داخل کیا جا چکا تھا تشریف لائے، پھر آپ کے حکم سے اس کی لاش نکالی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر اسے رکھا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر دم کرتے ہوئے اپنی قمیص پہنائی اور اللہ ہی خوب جاننے والا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5795۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب عبداللہ بن ابی کی وفات ہوئی تو اس کے لڑکے حضرت عبداللہ جو مخلص اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی قمیص مجھے عطا فرمائیے تاکہ میں اپنے باپ کو اس کا کفن دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھا دیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص انہیں عطا فرمائی اور فرمایا کہ نہلا دھلا کر مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب نہلا دھلا لیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ اس کی نماز پڑھائیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو پکڑ لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو منافقین پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا مغفرت کی دعا نہ کرو؟ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو گے تب بھی اللہ انہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، اور ان میں سے کسی پر بھی جو مر گیا ہو ہرگز نماز نہ پڑھیے۔ اس کے بعد
آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھنی بھی چھوڑ دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5796۔